نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اللہ کا ذکر کرنے والے لوگ ایسے ہیں جیسے زندہ لوگ ہوتے ہیں، ان کا شمار ایسے ہوتا ہے جو اللہ کا ذکر کرنے والے لوگ ہیں، ان کا زندوں میں شمار ہوتا ہے، اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتے ان کا شمار مردوں میں ہوتا ہے۔ وہ ایسے ہیں جیسے کہ مردہ لوگ۔ انسانی روح جو ہے اس کی غذا جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہے، جیسے جسم جو ہے اس کی غذا جو ہے وہ مٹی سے بنا ہے جسم، تو اس کی غذا بھی جو ہے وہ مٹی سے آتی ہے۔ جیسے گندم، چاول، فروٹ، یہ وہ سب چیزیں جو ہیں یہ مٹی سے بنا جسم ہے، تو اس کی جو غذا ہے وہ بھی مٹی سے آتی ہے۔ تو اگر جسم کو غذا نہ ملے تو وہ کمزور ہو جاتا ہے، پھر مختلف بیماریوں میں وہ جو ہے گر جاتا ہے۔ تو جیسے جسم کو غذا چاہیے ایسے روح کو بھی غذا چاہیے۔ تو روح جو ہے وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے، تو اس کی غذا بھی جو ہے وہ ذکر اللہ ہے۔ وہ اللہ کو ذکر کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، قرآن پاک پڑھنا، یہ روح کی غذا ہے۔ اس لیے اس کو ایسے مثال دیتے ہیں کہ ذکر کرنے والا ایسا ہے جیسے زندہ لوگ ہیں، اور ذکر نہ کرنے والے لوگ ایسے ہیں جیسے کہ مردہ لوگ۔ جو ذکر نہیں کرتے، جو اللہ کا ذکر نہیں کرتے، ان کی روح جو ہے اس کو چین نہیں آ سکتا، اس کو سکون نہیں مل سکتا۔ سکون جو ہے وہ اللہ کا ذکر کرنے میں ہے، اور اللہ کے ذکر میں جو ہے وہ سکون ہے۔ آج ہم لوگ مختلف پریشانیوں میں پڑے ہوئے ہیں، دلی سکون نہیں ہے۔ وہ دلی سکون اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے اللہ کا ذکر چھوڑ دیا، اللہ کو یاد کرنا چھوڑ دیا، اس لیے ہماری زندگیوں میں سکون نہیں ہے، ہماری زندگیاں ویران ہیں، بگڑی ہوئی ہماری زندگیاں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کو یاد کرنا چھوڑ دیا۔ اللہ کو یاد کریں زیادہ سے زیادہ، پھر دیکھیں آپ کی زندگی کیسے مطمئن ہوتی ہے، کیسے آپ کی زندگی میں سکون آتا ہے۔ اللہ کی ذکر میں جو ہے وہ لذت رکھی ہے، اللہ نے کسی چیز میں لذت نہیں ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ اللہ کو یاد کرنا چاہیے، اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے اور میری یاد میں جب اس کے دونوں ہونٹ ہلتے ہیں تو اس وقت میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہوتا ہوں سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنی حفاظت اور نگرانی میں لے لیتا ہے، اور برائی اور نافرمانی سے اس کو بچاتا ہے۔ نیز یہ حدیث بتاتی ہے کہ اللہ کی یاد قلب کی توجہ کے ساتھ زبان سے ہونی چاہیے۔ یعنی آپ دیکھیں، جو بندہ اللہ کا ذکر نہیں کرتا، جو اللہ کو یاد نہیں کرتا، تو دن بدن جو ہے وہ گناہوں میں جو ہے وہ پڑھتا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ اس کو احساس ہی نہیں رہتا کہ گناہ کیا ہے اور ثواب کیا ہے۔ اس کو گناہ کا جو برائی ہوتی ہے اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ اچھائی ہے یا برائی ہے۔
اس کو اتنی تمیز ہی نہیں رہتی کہ یہ اچھائی ہے یا برائی ہے، گناہ کرتا رہتا ہے۔ اور جو اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ پھر اس کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص کی مثال جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے اس شخص کی سی ہے جس کے اندر زندگی پائی جاتی ہے، اور اس شخص کی مثال جو اللہ کو یاد نہیں رکھتا ایسی ہے جیسے کہ کوئی میت ہو۔ اللہ کی یاد دل کو زندگی بخشتی ہے اور اس سے غفلت انسان کے دل پر موت طاری کر دیتی ہے۔ اس انسانی ڈھانچہ کی زندگی کھانے پر منحصر ہے۔ اگر کھانا نہ ملے تو یہ ڈھانچہ مر جاتا ہے، اور اس ڈھانچہ کے اندر جو روح ہے اس کی غذا اللہ کی یاد ہے۔ اگر اس سے یہ غذا نہ ملے تو اس پر موت طاری ہو جاتی ہے، چاہے اس سے ظاہری حول کتنا ہی طاقتور ہو، یعنی اندر سے اس کا دل جو ہے وہ مردہ ہو جاتا ہے، چاہے جسم کتنا بھی مضبوط ہو۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دیہاتی عرب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا، مجھے ایک ایسی عبادت سکھا دیجئے جس سے میں اپنے خدا کو یاد کروں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا الہ الا اللہ، یعنی اس کے سوا کوئی ایسی ہستی نہیں جس سے محبت کی جائے اور جس کی اطاعت و عبادت کی جائے۔ وہ اکیلا ہے الوہیت میں اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ سب سے بڑا ہے اور اس کے لیے شکر و تعریف ہے۔ اللہ ہر نقص و عیب سے پاک ہے، لوگوں کا پالنے والا ہے اور آقا ہے۔ بندہ کے پاس کوئی تدبیر اور کوئی قوت نہیں ہے۔ تدبیر و قوت بندہ کو صرف اللہ کے سہارے سے ملتی ہے، جو مکمل اقتدار کا مالک ہے اور علم اور انصاف کے ساتھ اقتدار کو استعمال کرنے والا ہے۔ ایک شخص نے کہا، یہ تو اللہ کے لیے ہوا، میرے لیے کیا ہوا، میں کیا کہوں؟ تو آپ نے فرمایا، تم کہو اللہم آخر تک، جس کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ تو میرے گناہ معاف کر دے، مجھ پر رحم کر، مجھے سیدھا رستے پر چلا اور مجھے روزی دے۔ تو اس کو جو دعا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی عطا کی وہ تھی، اللہم اغفر لی وارحمنی وہدینی وعافینی وارزقنی۔ تو کتنی پیاری دعا ہے، اللہم اغفر لی وارحمنی وہدینی وعافینی وارزقنی۔ کتنا پیارا اس کا جو ہے ترجمہ ہے کہ اللہ مجھے بخش دے اور مجھے سیدھے راستے پر چلا اور مجھے عافیت میں رکھ اور مجھے رزق دے۔ کتنی پیاری دعا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اس کو عطا کی۔ آپ بھی یاد کریں اور اس کو اچھی طرح سے پڑھا کریں، اللہم اغفر لی وارحمنی وہدینی وعافینی وارزقنی۔ تو محترم ناظرین، آپ ابھی خود سوچیں اور دیکھیں کہ آپ زندہ میں شمار ہوتے ہیں یا مردوں میں شمار ہوتے ہیں۔ اللہ کا ذکر جو ہے وہ جیسے کہ میں نے یہ حدیث بھی نقل کی ہے، زبان میری ہے، الفاظ میرے آقا کے ہیں، کہ اللہ کا ذکر کرنے والا جو ہے وہ ایسا ہی ہے جیسے کہ زندہ لوگ، اور نہ کرنے والا ایسا ہے جیسے مردہ۔ جیسے کہ میں نے بتایا انسان مٹی سے بنا ہے تو اس کی جسم جو ہے وہ مٹی سے بنا ہے، تو اس کی غذا جو ہے وہ بھی مٹی سے آتی ہے، اور روح جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اس کی غذا جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہے۔ جب اللہ کا ذکر نہیں کریں گے تو پھر بندہ جو ہے وہ مختلف گناہوں میں پڑ جاتا ہے، پھر اس کو تمیز نہیں رہتی کہ یہ گناہ ہے یا ثواب ہے۔ تو جب اللہ کا ذکر بندہ کرتا رہتا ہے تو اللہ اس کو جو ہے وہ صغیرہ کبیرہ گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے۔ تو ذکر جو ہے اس کو اپنے اوپر لازم کر لیں، ہر وقت زبان پہ جو ہے اللہ کا ذکر جو ہے وہ کرتے رہا کریں۔ کہتے ہیں جس نے 100 بار دن میں
جس نے 100 بار دن میں پڑھا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدک الخیر وہو علی کل شیء قدیر، جس نے دن میں 100 بار پڑھا تو اس کے جتنا بڑا عمل کسی کا نہیں ہو سکتا مگر جو زیادہ پڑھ لے، یعنی جس نے 100 بار پڑھ لیا تو اس کے جتنا بڑا عمل کسی کا نہیں ہو سکتا ثواب کے لحاظ سے، اور اگر کسی نے زیادہ پڑھ لیا تو پھر اس کا زیادہ ہو جائے گا، یعنی اگر کوئی 200 بار پڑھ لیتا ہے تو آپ نے 100 بار پڑھ لیا تو آپ سے زیادہ اس کا عمل ہو گیا۔ تو زیادہ سے زیادہ اپنی زبان کو جو ہے وہ ذکر اللہ کی طرف لگا کر رکھیں تاکہ بیماریوں سے بھی بچیں اور جو ہے ذہنی سکون بھی ہو، اور اللہ کو ہر وقت یاد رکھنے سے دل مطمئن رہتا ہے اور پریشانیاں دور رہتی ہیں۔ جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔